बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। कल हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, लेकिन आज हमने उसमें करेक्शन आई है और हंड्रेड इंडेक्स का इख्तिताम पॉजिटिव जोन में हुआ। हंड्रेड इंडेक्स 78,200 के लेवल पे क्लोज हुआ। 330 पॉइंट का इसमें इजाफा देखा गया। इंटरडे हाई ट्रेडिंग के दौरान हंड्रेड इंडेक्स 78,600 के लेवल पर ट्रेड हुआ और इंटरडे लो 77,900 का रहा। ओवरऑल 454 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। OGDCL की खबर ने मार्केट को तेज कर दिया, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो गए और रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में हमने लेन देन का रुझान देखा। और इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे PIA के प्राइवेटाइजेशन के अमल की, जो बहुत तेज़ी की जानिब गामजन है। हुकूमत मुतारिक हो गई है। लोकल कंपनीज PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से दौरा कर रही हैं। 26 से 28 तक ये दौरा रहेगा, यानी 3 दिन मुख्तलिफ लोकल कंपनीज PIA के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा करेंगी। PIA के ट्रेनिंग सेंटर्स शामिल हैं, इसमें फ्लाइट किचन शामिल हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शामिल हैं। मुख्तलिफ कंसोशियम जो है कंपनीज़ के वो आएंगे और PIA के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करेंगे। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और एक और बड़ा अहम मसला है PIA का, और वो ये है कि फ़िज़ाई मेज़बान जो PIA के हैं वो कनाडा में जाकर स्लिप हो रहे हैं और ये सिलसिला 2004 से जारी है और 2004 से अब तक मजमूई तौर पे 41 फ़िज़ाई मेज़बान वहाँ पर स्लिप हुए हैं, लापता हो गए मुबैना तौर पर। और 1.5 साल की अगर मैं बात करूँ तो कमोबेश 1.5 साल में 14 फ़िज़ाई मेज़बान स्लिप हुए हैं। कनाडा जो फ़्लाइट जाती है टोरंटो, वहाँ से PIA के फ़िज़ाई मेज़बान स्लिप हो जाते हैं। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। LPG मार्केटिंग कंपनियों और प्लांट माफिया बेलगाम हो गया है। पाकिस्तान में मुल्क भर में LPG अब सरकारी निर्ख के बजाय मनमानी कीमतों पर बिक रही है, जिसकी वजह से महंगाई का नया तूफान बरपा हुआ है। गैस एक बुनियादी जुज़ है। LPG गरीब की गैस है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी कीमत पर यह फ़रोख्त नहीं हो रही। खुद साख्ता तौर पर मुल्क भर में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 15 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा कर दिया। इस हवाले से चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोकर का ये वीडियो बयान देखते हैं। सिर्फ 72 घंटों में ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर, हुकूमत की किसी अहकामात के बगैर LPG की बिलाजवाज कीमत में इजाफा कर देते हैं। LPG प्लांट होल्डर और LPG मार्केटिंग कंपनियों के कट जोड़ की वजह से 15 रुपये किलो आज इजाफा हुआ, जो कीमत मुल्क भर में 300 पे पहुँच गई है। और लाहौर में जो कि क्रैक डाउन की वजह से कीमत 300-350 रुपये पे पहुँच गई। मेरी हुकूमत वक्त ओगरा चेयरमैन से गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो है मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ, ये गैस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार घर में गैस पैदा नहीं करता, प्लांटों से गैस आती, वहाँ से कीमत को इंश्योर करे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इसके अलावा वफाकी बजट जो पेश हुआ है उसमें तरसीलात ज़र का हदफ ही मुकर्रर नहीं किया गया। रेमिटेंसेज बैकबोन है हमारी मईशत की। एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेज, एक्सपोर्ट का टारगेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन रेमिटेंसेज का टारगेट मुकर्रर नहीं किया गया। बजट के अंदर रेमिटेंसेज का टारगेट मुकर्रर ना करने पर एक्सपर्ट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स अदनान पराचा का ये वीडियो बयान देखते हैं। वफाकी बजट 2022, 2023 और 2023-2024 के अंदर हर बजट में रेमिटेंसेस का कोई टारगेट रखा जाता है। 2023-2024 के अंदर रेमिटेंसेस का टारगेट तकरीबन 32 से 33 अरब डॉलर का रखा गया था, एक्सपोर्ट से ज़्यादा रखा गया। लेकिन वो टारगेट हम अनफॉर्चुनेट इस जून 2024 के अंदर हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसमें तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर का एक गैप देखने में आएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी की अहमियत से उनको हाईलाइट किया है। लेकिन पाकिस्तान के वफाकी बजट 2024-2025 के अंदर रेमिटेंसेस का कोई टारगेट नहीं रखा गया। क्या इसको फ्री फ्लो छोड़ दिया गया? ये हमारे लिए एक नामयाफिया है, क्योंकि रेमिटेंसेस का बजट के अंदर टारगेट रखना और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पाकिस्तान की यूथ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एतमाद में लेके रेमिटेंसेस को बढ़ाना एक बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर। मैं इस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कौम बाला से दरख्वास्त करूँगा कि रेमिटेंसेस का टारगेट रखा जाए। 33 अरब डॉलर का गुज़िश्ता बजट में रेमिटेंसेस का टारगेट रखा गया था, जो कि हम अचीव नहीं कर पाए। एक्सपोर्ट का भी अचीव नहीं कर पाए, 30 अरब डॉलर रखा था। बहरहाल इस साल 33 अरब डॉलर का हमने एक्सपोर्ट का रखा है, फ्री फ्लोट कर दिया रेमिटेंसेस को।
اور ظاہر سی بات ہے جب تک آپ ٹارگیٹ نہیں رکھیں گے تو جو بیرون ممالک سے رقم آ رہی ہے اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. بہرحال اس حوالے سے مربوط پالیسی کی ضرورت ہے کہ تصویرات زر کو کیسے بڑھایا جائے, کیسے اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ ہم پروگرام کے اندر ٹیکسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. 3,500 ارب روپے کے جو ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں وفاقی بجٹ میں, وہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں اور تو کون کون سے شعبے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. اس کے بعد کیا ہم 13,500 ارب روپے, تقریباً 13,000 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کر سکیں گے؟ کیا جو پہلے سے ٹیکسز دے رہے ہیں وہ بآسانی ٹیکس دے سکیں گے؟ کیا ٹیکس چوری دوبارہ سے بڑھ جائے گی؟ تو ان تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے. یا وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. اب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں عبداللہ حفیظ, ترجمان PIA کے. بہت شکریہ عبداللہ صاحب, آپ تب تک قیمتی وقت دیا. یہ ٹورنٹو میں جو فضائی میزبان سلپ ہو رہے ہیں, اب اس میں ہم تیزی دیکھ رہے ہیں. 1.5 سال میں تقریباً 14 فضائی میزبان وہاں پہ سلپ ہو گئے. یہ سلسلہ اب تیزی سے جاری ہے, تو اس کے لیے PIA انتظامیہ کیا کر رہی ہے اور مجموعی طور پہ اب تک کتنے لاپتہ ہو چکے ہیں فضائی میزبان ٹورنٹو میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں, بدقسمتی سے ایک نا رکنے والا سلسلہ بن گیا اور بہت بڑی بات کری ہے PIA انتظامیہ کے لیے بھی. جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی آپ کے شو کے اوپر بولا تھا کہ انفارچونیٹلی ایک ایسا لیپ ہول ہے جس کو کچھ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے پروفائلنگ بھی کر کے دیکھی, ہم نے باقی تمام چیزیں بھی کی, کینیڈین حکام کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہوا. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہاں پہ آئینی طور کے اوپر بہت ساری پروٹیکشن حاصل ہیں اس طرح کے لوگوں کو, کہ ایسے لوگ جو ان کے بارڈر کے اندر آ کے سیاسی پناہ یا اسائلم کے لیے اگر وہ اپلائی کریں تو ان کو وہ واپس نہیں موڑتے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ سالوں کے اندر بہت سارے لوگ جو گئے جن کا بالکل بھی کسی قسم کا جسٹیفائی ریزن نہیں تھا اسائلم دینے کا, لیکن اس کے باوجود ان کو ملٹری گورنمنٹ نے اسائلم جو ہے وہ گرانٹ کیا, اور ان میں سے کوئی ایک ایسا بندہ بھی وہ واپس نہیں آیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اس کے لیے کیا اقدامات لے رہے ہیں, دیکھیں لیگل طور کے اوپر بہت ساری چیزیں جو کہ ہم نے دیکھیے ہم کریں. ایک وزارت ہوا بازی بھی اس سلسلے کے اندر کچھ اقدامات لے رہی ہے, کچھ لیجسلیشن یا لیٹیگیشن کی رستہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اقدامات نہیں ہیں, انفارچونیٹلی وہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے. وہ بھی آپ دیکھیں کہ دوسری غائب ہوا ہے, اس کے بھی پروفائلنگ کے حساب سے there was nothing wrong with it. اس کے ملک کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن تھے, وہ اسٹیبلش تھے, اور کوئی ریزن آپ کو نظر نہیں آتی تھی کہ کوئی اس طرح کا کوئی کام کرے گا. تو steps are still there. انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے سلپ ہونے کا؟ جی, یہ سلسلہ سلپ ہونے کا کینیڈا میں کب سے شروع ہوا ہے کہ یہاں سے براہ راست فلائٹ جائے اور فضائی میزبان سلپ ہو جائے؟ کس سن سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ؟ یہ سلسلہ تو شاید مثلا 90 کی دہائی سے شروع ہوا. ہم نے جب اس کا دیکھا نہیں سر 90 سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ وہاں پہ فضائی میزبان جا کے سلپ ہو جاتے ہیں 90s سے. جی, 90 کی دہائی سے ہی یہ سلسلہ زیادہ تر شروع ہوا تھا, لیکن ہم نے جو ڈیٹا ہم نے لیا تو 2004-5 سے ہم نے لینا شروع کیا. تو وقتاً فوقتاً کی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا تھا. انفارچونیٹلی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آ گئی. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ سلسلہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک ہے کہ تمام ایئر لائنز, افریقی ممالک کی ایئر لائنز جہاں پہ لوگ ترک وطن کرنا چاہتے ہیں, ان میں سے زیادہ تر لوگ یہی رستہ اختیار کرتے ہیں. اور وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی جب ہم نے اس طریقے سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہے اس معاملے کے اوپر. تو یہ صرف کوئی پاکستان سے منسلک یا پاکستان سے متعلق سلسلہ نہیں ہے, یہ انفارچونیٹلی زیادہ تر ترقی ممالک کے لوگ یہ رستہ اختیار کرتے ہیں. جی, اب تک مجموعی طور پہ کتنے لوگ سلپ ہو چکے ہیں مجموعی طور پہ؟ 2004 کا جو ڈیٹا آپ نے مرتب کیا اس کو ہی سامنے رکھ لیں تو کتنے نمبر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں؟ اگر آپ گزشتہ 20 سال کے اندر دیکھیں تو مثلاً ان کی تعداد کی 40-41 کے قریب ٹچ کر لیتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہماری تقریباً اگر آپ پروازوں کی تعداد دیکھیں تو 200-250 پروازیں ہیں ہماری سال کی. ہر پرواز کے اوپر تقریباً 24-25 کرو ڈپلوائے ہوتا ہے. تو اگر اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو یہ تعداد بہت کم ہے, لیکن اگر آپ اس کو ٹوٹل کاؤنٹ نہیں تو وہ تقریباً 40-41 ہے. جی, عبداللہ صاحب, اب جو وزارت ہوا بازی ہے یا ترجمہ وہ PIA انتظامیہ ہے, ان دونوں کی جو تحقیقات ہے وہ اتنی زیادہ بہتر تو نہیں ہے, تبھی معاملات میں اس میں تیزی آ رہی ہے. تو مزید ریسٹرکشنز کیا لگانے والے ہیں آپ لوگ تاکہ یہ سلسلہ رک سکے؟ دیکھیں, یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر تو ایک دفعہ کو بندہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہم آبویسلی اس سلسلے میں کینیڈین حکام سے زیادہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو کریں یا اس طرح کی ڈکلیریشن کی پر بات ہمارے ساتھ کریں کہ وہ جب تک وہ ڈکلیریشن کی سائن نہیں کرے گا وہ فلائٹوں کے اوپر تعینات نہ ہو, اور اگر ڈکلیریشن سائن کیا ہے تو ان کو امیگریشن یا ان کو اسائلم نہ ملے.
لیکن چونکہ آپ کو بتائیں کہ ملکوں کے درمیان معاملات ہیں، ان میں وقت لگتا ہے اور اس کے اوپر بھی اب یہ پروسیس چل رہا ہے اور امید ہے ہم یہ جلدی یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم دونوں کسی نہ کسی منطقی نتیجے بھی پر پہنچیں گے. تو منسٹری کیا ان کے پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ کینسل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جو لوگ وہاں سلپ ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ جو لوگ اسائلم لے لیتے ہیں ان کا اس پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ کوئی تعلق رہتا نہیں اور وہ اسی بات کے اوپر اسائلم اپلائی کرتے ہیں، اسی بات کے اوپر وہ ترک وطن کرتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس ملک کے اندر واپس لوٹیں گے نہ ہمارا اس ملک کے ساتھ تعلق. تو جب اس طرح کسی کو اسائلم دیں تو اس کو پھر پاسپورٹ کے ساتھ کوئی واسطہ رہتا نہیں. لہٰذا آپ لوگوں نے نوکریوں سے برطرف کر دیا ان تمام فضائی میزبانوں کو؟ انکوائریاں انیشیٹ ہوتی ہیں اور انکوائری کے فوراً بعد وہ ٹرمنیٹ ہوتے ہیں. ابھی تک یہ جو کل پرسوں والا واقعہ رپورٹڈ ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے تھے وہ تقریباً سارے کے سارے جو ہے وہ پی آئی سے ٹرمنیٹ ہو چکے ہیں. کوئی ایک آدھ کا مثلا انکوائری فائنل اسٹیجز کی پر ہے، باقی اگر ڈائریکٹ جو ہے وہ فوراً سے پہلے اس کا ایکشن ہوتا ہے اور ٹرمنیشن ان کی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ پینلٹیز جو ہیں جو کہ پی آئی انتظامیہ ان کے پر جاتے ہیں. جی اچھا، پی آئی اے اور دیگر جو ہماری ایئر لائنز ہیں ان پر پابندی ہے برطانیہ سے براہ راست پرواز لے جانے کے اوپر، تو اب وہ پابندی ہٹنے کا معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا. ایک تھرڈ پارٹی کے پاس چلا گیا معاملہ، وہ جب اپروول دے گی تب یہ پابندی ہٹے گی. لیکن اچھی بات تو یہ کہ جو ایئر سیفٹی لسٹ میں پاکستانی ایئر لائن کا کوئی نام نہیں ہے، تو کب یہ ہم خوشخبری سنیں گے؟ کب تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ہم پر سے پابندی ہٹانے کی بات کرے گی؟ دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ یورپین یونین یا فار دیٹ میٹر جو برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہت پروسیجرل آرگنائزیشن ہے اور ان کے بڑے لکھے ہوئے پروسیجرز ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. پی آئی گزشتہ مثلاً 2 یا 2.5 سال سے مختلف وقت کے اوقات کے اوپر جو ہے ان کے آڈٹس انہوں نے کیے. ہم نے وہ آڈٹ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ہم نے کلیئر کی اور پی آئی اے کا جہاں تک معاملہ ہے اس حساب سے وی آر اوکے اینڈ اپ ٹو ڈیٹ ود آل دیئر اسٹینڈرڈز اور ان کی کمپلائنس ہماری طرف سے چاہیے. بات ہماری سمجھنے والی یہ ہے کہ وہ اوور آل ریگولیٹری کے فریم ورک کے اوپر ان کی کچھ اعتراضات یا ان کے خدشات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو سیفٹی ریویو بورڈ میں ڈالا اور ابھی تو جو ان کا 28 میں کوئی 29 میں پھر ان کا اعلامیہ جاری ہوا تو پھر انہوں نے کلیئر کچھ کہا کہ ابھی کچھ خدشات ان کے باقی ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ جلدی وہ دور ہو جائیں گے. اور انہوں نے ساتھ بات کو اکنالج بھی کیا کہ پاکستان اور پاکستانی ہوابازی کی صنعت میں بہت سارے ایسے اقدامات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں گزشتہ 3 یا 4 سال کے معاملے میں. میرے خیال میں یہ پابندی اب سے زیادہ شارٹ ٹائم رہے گی نہیں. ہمیں تو امیدیں بہت زیادہ ہیں. پھر سمجھنے والی بات یہ کہ ان کے پروسیجر کی کمپلائنسز جو ہیں وہ وقت دیتی ہیں اور ان کے پروسیجرز جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے لیندی ہیں. اس حوالے سے کوئی میٹنگ کوئی اجلاس شیڈول میں ہے؟ کب ہونے جا رہا ہے؟ کب اس حوالے سے بات چیت شروع ہوگی دوبارہ بتائیے. اس حوالے سے کوئی میٹنگ یا شیڈول مرتب کیا گیا ہے؟ کب دوبارہ اجلاس بلایا جائے گا؟ پابندی ہٹانے سے متعلق کب بات چیت دوبارہ شروع ہوگی؟ ان کا گزشتہ ماہ سیفٹی ریویو بورڈ ہوا تھا جس کا ایک اعلامیہ تھا اور اس کے بعد اس میں کلیئر کٹ انہوں نے پروسیجر وضع کیا تھا جس کے اندر پاکستانی جو ریگولیٹر ہے پلس ان کی جو سیفٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کے بعد جاری رکھیں گے اور وہ اگلے اجلاس کے اندر وہ اگلا اجلاس کب تک متوقع ہے؟ اگلا اجلاس دوبارہ بتائیے. اگلے اجلاس کی کیا ڈیٹ آئی ہے؟ کیا ڈیٹ سامنے آ گئی ہے؟ اس کی ڈیٹ خیال میں ابھی نہیں آئی لیکن مثلا چند ہفتے کے اندر وہ ڈیٹ بھی آ جائے گی اور اس کی کمپلائنس اس حساب سے ہوگی. اچھا، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے حکومت متحرک ہو گئی ہے اور لوکل کمپنیز بھی متحرک ہو گئی ہیں. 26 سے 28 جون کے اندر مختلف جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں وہ پی آئی اے کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کریں گی. اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے اور ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے اندر جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ایک وہ آیا تھا ٹینڈر نمائ چیز آئی تھی جس کے نتیجے میں کچھ ڈیٹ لائن یا اسٹیٹمنٹ آف کوالیفکیشن کے لیے کچھ انٹرسٹڈ پارٹیز نے اپنے کریڈینشیل سبمٹ کرائے تھے. اس کے اندر سے گورنمنٹ نے کچھ 5 پارٹیز کو شارٹ لسٹ کیا تھا اور اب ان کے جو سائٹ وزٹ ہے وہ جاری ہے. اس ٹائم کی ایک ٹیم صبح پی آئی ہیڈ آفس کا سائٹ وزٹ کر کے جا چکی ہے. وہ کون سا گروپ ہے جس نے آج وزٹ کیا ہے؟ عارف حبیب ہے، کیو بی ہے، وائی بی ہے، ایئر بلو ہے، بلو ورلڈ ہے یا پاک ایتھنل ہے؟ جی اسی سیکوینس کے اندر ہے. عارف حبیب جو ہے وہ آج صبح انہوں نے سائٹ وزٹ کیا ہے. اس ٹائم پہ وائی بی کی گروپ ہے. تو یہ ٹرانسپیرنٹ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پروسیس ہے اس کی انفارمیشن ہر جگہ سے دستیاب بھی ہے اور وہ ایسے پروسیجر اس ٹائم پہ سائٹ وزٹ کر رہے ہیں پی آئی انتظامیہ کے ساتھ وہ اپنے جو ہے انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں.
جس کے بعد وہ ایک بلز ہیں جو کہ وہ سبمٹ کرائیں گے اور جو آگے پرائیویٹائزیشن کا پورا پروسیجر ہے وہ چلے گا. بٹ سبمٹ کرانے کی ڈیٹ کیا ہے؟ اس کی پر آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میرے خیال میں شاید وہ اگلے مہینے کی ہی ہے. اچھا، اب حج آپریشن کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ کتنی فلائٹس آ گئی ہیں؟ کتنے حجاج پاکستان لینڈ کر گئے ہیں؟ اور کیا تعداد ہے؟ اور یہ جو حج آپریشن ہے کتنی فلائٹ پر منحصر ہے؟ دیکھیں، حج آپریشن جو بعد حج کا آپریشن ہے، وہ جس کو پوسٹ حج کہتے ہیں انگریزی اصطلاح میں، اس کا آغاز جو ہے وہ 20 جون سے شروع ہو گیا ہے. ٹوٹل پی آئی نے 35,000 حجاج کرام اور 630 خدام حجاج کو حجاز سے ہم نے واپس پاکستان میں سے واپس لے جانے، اور پھر سے 19,500 تقریباً سرکاری حج اسکیم کے اور 16,000 کے قریب پرائیویٹ حج اسکیم کے حجاج. اس ٹائم تک 65 پروازیں آپریٹ ہو چکی ہیں، اور یہ ہمارا جو حج آپریشن ہے یہ ہمارا 11 جولائی تک جاری رہے گا. اب تک کتنی فلائٹس آ چکی ہیں اور کتنے حجاج آ چکے ہیں؟ ابھی تک 65 پروازیں آپریٹ ہو چکی ہیں جو کہ جدہ اور مدینہ سے چلیں، اور پاکستان میں جو 5 پوائنٹس ہیں وہاں تک پہنچی ہیں. بہت شکریہ عبداللہ حفیظ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے لوکل کمپنیز متعلق ہو گئی ہیں. 3 دنوں میں مختلف پی آئی اے کے ڈپارٹمنٹس کا دورہ کریں گے. اس کے علاوہ جو فضائی میزبان پی آئی اے کے سلپ ہو رہے ہیں 2004 سے لیکن یہ وقت آ گیا ہے، مجموعی طور پہ 41 فضائی میزبان واپس سلپ ہوئے ہیں. اس حوالے سے تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل تو دے دی گئی ہیں لیکن پھر بھی کوئی مثبت اثرات سامنے نہیں آ رہے. اس کے علاوہ جو برطانیہ سے براہ راست پروازوں کی پابندی کا معاملہ ہے، اس حوالے سے امید ہے کہ پی آئی اے سمیت دیگر پرائیویٹ ایئر لائنز کو گرین سگنل مل جائے گا. ایاسا نے ایک تھرڈ کانٹریکٹر کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اس حوالے سے اگر اپروول دے گی تو ایاسا کی طرف سے گرین سگنل ملے گا، پہ یہ پابندی ہٹ جائے گی. بہرحال 4 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس پابندی کو. اگر یہ پابندی ہٹتی ہے تو اس سے پی آئی اے کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا اور ملک کی ساکھ بھی ہماری بہتر ہوگی یورپ سائٹ پہ. یا وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں امان پراچا، نائب صدر ہیں فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے. بہت شکریہ امان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. فاٹا اور پاٹا کو دوبارہ سے ٹیکس برات دے دی گئی ہیں، اس حوالے سے فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا کیا موقف ہے؟ جی حمزہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا ہے. سب سے پہلے یہ میں عرض کروں کہ پاٹا پاٹا ہماری جو انڈسٹری کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. ہم نے پہلے بھی بہت آواز اٹھائی اور ہر فورم پہ آواز اٹھاتے رہے کہ پاٹا پاٹا جو ہے وہ آپ کی مس یوز ہو رہا ہے. اگر پاٹا پاٹا کو آپ نے مراد دینی ہے تو آپ دیں، لیکن اس کے اوپر انفورسمنٹ کریں کہ وہ مس یوز نہ ہو. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہ واپس آ کے دوسری جگہوں پہ بکتا ہے اور جو ہماری انڈسٹریز ہے وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر پاتی ہے. تو ہمارا ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ مراد اگر دیتے ہیں تو اس کے اوپر انفورسمنٹ کریں اور اس کو بالکل واپس نہ آنے دیں کہ وہ مس یوز نہ ہو سکے. اچھا، ایکسپورٹر شدید پریشان ہیں پیش کردہ بجٹ کے بعد. ایکسپورٹر نے اسلام آباد جانے کا اعلان کر دیا ہے، 2 روز میں اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. بلیک ڈے منانے کا اعلان کیا ہے پہلے مرحلے میں. بلیک ڈے میں 1 روز کے لیے ملک بھر کی ایکسپورٹ کو تالا لگا دیں گے. اس کے بعد بھی اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہوگا اور ملک بھر کی تمام صنعتوں کو، ایکسپورٹ کی صنعتوں کو تالے لگا دیے جائیں گے. تو اتنا سخت یہ ری ایکشن دے رہے ہیں ایکسپورٹرز، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ان کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ حمزہ، یہ بات بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ اگر ایکسپورٹرز کو آپ فیور نہیں دیں گے تو اس وقت ہمارے جو اتنا ڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہ فارن ایکسچینج ہم کیسے پورا کر پائیں گے. تو آپ کو تو زیادہ سے زیادہ مراد دینی چاہیے ایکسپورٹرز کو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ کوئی قدم لگائیں. اور ہمارا یہ سب سے بڑا احتجاج یہ ہے کہ آپ ان کو دوبارہ جو ہے نا ایف پی آر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے. اور جو ایکسپورٹر ہے وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی اور پھر وہ جو ایکسپورٹ آپ کو ابھی فگرز آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. تو میرے تو ایک التجا ہے کہ ایکسپورٹرز کو اسی رجیم میں رکھیں 1% میں، اور مزید اس کے اوپر کوئی بھی آپ قوانین کا لاگو نہ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ایکسپورٹر ڈس آؤٹ ہوگا. آلریڈی ہمیں ایکسپورٹ میں بہت مسئلہ آ رہا ہے، ہم اپنے ٹارگٹ پورا نہیں کر پا رہے. تو اس سے اور مزید جو ہے وہ ڈکلائن ہوگا ایکسپورٹ. اور جو آپ کا بزنس کمیونٹی ہے اس کو شدید تحفظات ہیں اس بات پہ کہ آپ یہ قوانین لاگو نہ کریں اس کے اوپر. امان صاحب، ایکسپورٹر کی وش لسٹ کبھی ختم نہیں ہوتی، ایکسپورٹر کبھی خوش ہوتا ہی نہیں ہے.
इतनी मराहत एक्सपोर्टर को दी गई माजी में, उसके बावजूद भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम रहा। चले बिजली की कीमत में अभी इजाफा हुआ, गैस की कीमत में अभी इजाफा हुआ, जब वायबल थी ये प्राइसेस तब भी हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने में नाकाम रहे। और फिर एक्सपोर्टर ही इम्पोर्टर है, यानी लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करने के बजाय वो माल इंपोर्ट करता है और फिर एक्सपोर्ट करता है। तो ये साइकिल भी इंट्रोड्यूस एक्सपोर्टर नहीं किया पाकिस्तान के। और फिर आपने कहा ईमानदारी से एक्सपोर्टर काम करता है, तो टैक्स में चोरी, ओवर इनवॉइसिंग, ऐसी शिकायत भी एक्सपोर्टर्स की सामने आ जाती हैं। तो अगर एफबीआर के हवाले किया जा रहा है, टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, मुल्क को ज़रूरत है, तो उसमें क्या कबाहत है? देखिए हमजा भाई, मसला ये है कि एक्सपोर्टर जो है ना, किसी जगह पे भी आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही, आप उसको देखें तो सही। इसकी मेन वजूहत ये है कि आपका जो टैरिफ रेट है बिजली का, गैस का, और आपके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है इतना ज्यादा है कि हम एक्सपोर्टर जो है ना, 2 साल 3 साल का टैरिफ रेट इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का और इंटरेस्ट रेट हम हटा देते हैं, 1.5-2 साल हम हटा देते हैं ना। लेकिन उससे पहले टर्फ स्कीम भाई एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया गया, इंटरेस्ट रेट भी कम था, वायबल थी प्राइसेस एनर्जी की, उस वक्त हम एक्सपोर्ट की क्यों नहीं बढ़ा सके? वजह क्या है? उसकी वजह कुछ भी नहीं है। आप देख लें कि 2022 में हमारी एक्सपोर्ट के फिगर बहुत अच्छे थे, और आपने लोगों ने उस एक्सपोर्ट की फिगर की वजह से बहुत ज़्यादा मशीनरी इंपोर्ट की थी, टेक्सटाइल स्पेशली, और वो लगाने में इंटरेस्टेड थे कि हमें एक अच्छा मार्जिन मिल रहा है और एक्सपोर्ट को एक अच्छी उसको पर जा रहे थे। लेकिन मजबूरन फिर आपने जब टैरिफ बढ़ाना शुरू किया, वो कर्जन लगाई, तो उस पर वो डिसार्ट हुआ और अपनी मशीनरी कई इंडस्ट्रीज क्यों बंद हो गई हैं? अब ये बताइए, अगर एक्सपोर्टर इतने मरात है और इतना अच्छा जा रहा है, तो जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं इसकी कोई हमें वजूहत बता दे कि क्यों इंडस्ट्री। अच्छा अमान साहब, जब ये पता चल गया था कि बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, गैस की कीमतों में इजाफा होगा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी और हम IMF के पास जाएंगे, तो एक्सपोर्टर ने अपना बंदोबस्त क्यों नहीं किया अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से? क्यों सोलर पे नहीं गया? क्यों बायोगैस के ऊपर नहीं गया? क्यों उसने प्लानिंग नहीं की? वो हुकूमत के ऊपर बोझ क्यों डालता गया? देखें हमजा, आपकी बात में इसलिए नहीं इत्तेफाक करता कि एक्सपोर्टर जो है या कोई भी आपका यहाँ बिजनेस करने वाला, वो ये नहीं देखता कि मैं किसी अल्टरनेट एनर्जी पे जाऊँ। वो पॉलिसीज देखता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं जिससे हमें रिलीफ मिल सकता है। आप IPPs को कैपेसिटी चार्जेस के बदले में अगर आप उनको बढ़ाते जाएंगे टैरिफ, तो ये एक्सपोर्टर को तो कभी इल्म ही नहीं था कि एक्सपोर्टर बिजली इस्तेमाल ना करे ना, सोलर पे चला जाए, सारी उसकी जान छूट जाएगी। सोलर पे जाना क्या आप समझते हैं? सोलर पे जाना कोई आसान काम है? आपकी जो सोलर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? वो इतनी कैपेसिटी उसमें नहीं है। सर कम से कम अमान साहब 40% एनर्जी, 40% इंडस्ट्री सोलर पे जा तो सकती थी, वो नहीं गई। कहीं ना कहीं तो एक्सपोर्टर की भी गलती है, आप इस बात को तो तस्लीम करें। बहरहाल ओवर इनवॉइसिंग भी होती है और ये सारे मामलात भी होते हैं, तो इस हवाले से अगर हुकूमत ने FBR से कनेक्टेड कर दिया तो उस पर कोई कबाहत तो नहीं है, या आप समझते हैं कि नहीं FBR से सामना करना ही नहीं है हमने? देखिए पॉलिसीज ये बनाई जाती है, फेडरल मिनिस्टर ने भी बोला है कि आपको हम जितनी इंटरेक्शन कम करेंगे FBR से, और इन्होंने वादा किया कि प्राइवेट सेक्टर को हम आगे करेंगे। हमें चाहिए कि हमें जो FBR का जो भी सिलसिला है या गवर्नमेंट जो हमें सवालात जो आबाद करती है उससे हमें दूर रखा जाए। उसकी मेन वजूहत है कि वो उस पर फिर कहने में ये है कि हडल्स आती हैं हमें और बिला वजह ताखीर होती है, और पॉलिसीज एक ऑलरेडी ऐसी बनी हुई है जिससे हमें प्रॉब्लम पेश आती है। तो हम तो अभी भी अपील करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को साथ ऑन बोर्ड लें, FPCCI को ऑन बोर्ड लें, जिससे होगा ये कि हम आपको खुद बताएंगे ये ऐसे ऐसे करें। अमान साहब, बात ये है कि FBR की जो नॉमिनी कमेटी है बिजनेस की, उसके जो चेयरमैन है वो गौहर इजाज हैं, तो आप लोगों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो गौहर इजाज कर रहे हैं, तो इतना इसमें घबराने की क्या बात है? जब वो है बीच में बैरियर तो आपका नहीं है ना बिल्कुल भी, एक स्मूथली वो आपसे कनेक्टेड है और वो FBR से कनेक्टेड है, तो फिर क्या कबाहत है? अगर टैक्स देना है गवर्नमेंट को आपने अपनी इनकम पर, तो इससे तो हमारे मुल्की खजाने को फायदा होगा। जीरो रेटेड तो नहीं कर सकते एक्सपोर्ट सेक्टर को। नहीं, हम कब कह रहे हैं हम जीरो रेटेड करें? आप ये जो 1% टैक्स लेते हैं इसके इम्पैक्ट जो है ना वो तकरीबन 30% आता है। आप इसको देखें ना, आप जीरो रेटेड हम नहीं मांग रहे आपसे ना, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमें जो है, जो हमारी अदारे FBR से खासकर जो भी हम देखें, एक्सपोर्टर इस वक्त बैक बोन है आपकी। अगर वो
किसी तरह से भी रुकावट का शिकार बनेगा और उसको पता चलेगा कि यार मुझे तंग किया जा रहा है बिला वजह, तो वो किसी सूरत में भी आपके यहाँ इंडस्ट्री को नहीं चलाएगा, क्योंकि बाहर के इतने अब डोर खुले हुए हैं, वो अपनी मशीनरी उठा के बाहर ले जाता है और उसको पता है कि यहाँ पे इतना इंटरेक्शन नहीं होता। तो आप देख लें कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं उनसे पूछें आप क्यों गए हैं, वो आपको यही वजूहत बताएंगे कि यार ये मसले आते हैं, हमें हर्डल्स आती है बीच में और हमें रुकावट पेश होती है। हम तो बिल्कुल टैक्स देने के लिए तैयार हैं, ताजर कम्युनिटी टैक्स देने के लिए तैयार है और हम इनको ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ बैठ के हमारे साथ ऐसे कवानीन बनाएं जिससे हम भी इजी फील करें और आपके रेवेन्यू भी बढ़े। कवानीन तो आप बन नहीं सकते क्योंकि IMF की ईमा पर जो बजट पेश हुआ है वो उसका लाजमी निफाज होगा, उसमें कुछ तरमीम ज़रूर हो सकती हैं। उस हवाले से मिनिस्ट्री ने रब्ता तो कर लिया आप लोगों से, लेकिन 2 रोज़ के बाद जो आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहाँ पर जो आप लोग एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, उसके बाद अगर आपके तमाम पॉइंट्स को हुकूमत मनवन तस्लीम नहीं करती, एक आध पॉइंट को तस्लीम कर लेती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए हम साहब, पहले भी हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और तमाम एक्सपोर्टर्स आए हुए थे और बाकी जो यहाँ से कराची से बाहर थे वो ऑनलाइन थे। उन्होंने कहा था कि हम एक अमल का ऐलान करेंगे अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती तो। अब ये दोबारा वहाँ जा रहे हैं और जांच कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जांच ना हो उससे पहले हमारी बात सुन ली जाए। तो हम फिर गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि इनकी हमारी एक्सपोर्टर की स्पेशली जो मजबूरी है उसको समझें और उस पर अमल करें। जहाँ तक IMF का सवाल है, कोई शक नहीं कि IMF के हम जंगल में फंसे हुए हैं और वो अपनी चीज़ें जो है हम पे पोस्ट करता है और चाहे हम उसमें कंफर्टेबल हो ना हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करनी होगी, रिव्यू डालना होगा IMF को कि आप थोड़ी सी अपनी पॉलिसियों को पे नज़रसानी करें ताकि हम जो है वो अपनी इंडस्ट्री को ईजिली चला सकें। इंडस्ट्री इस वक्त इंतहाई तौर पे दुबहाली का शिकार है। आपको इल्म होगा वो सब इंडस्ट्री इसलिए बंद हो चुकी है कि वो नहीं कमा पा रहे, नहीं अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे। तो क्यों बंद हुई है? इस बजट के बाद बहुत सारे सेक्टर्स परेशानी में मुब्तला हुए हैं, उनमें से एक सेक्टर टी सेक्टर भी है। तो टी सेक्टर के हवाले से आप क्या कहते हैं? इसमें स्मगलिंग का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मुतारिक हो गया है, फिर टैक्स के हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर फाटा फाटा को मिलने वाला रिलीफ भी टी सेक्टर पर असरअंदाज हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि टी सेक्टर जो है ना वो हम बहुत अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं टी सेक्टर की कि भी टी सेक्टर को जो है वो आप एक तो स्मगलिंग का पहले मसला था बहुत ज़्यादा और वो उस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा उसने प्रॉब्लम में क्रिएट किया हुआ था। अब मसला ये है कि दूसरा फाटा फाटा है, तो हम समझते हैं कि फाटा फाटा की मिसयूज़ को बंद किया जाए, क्योंकि हमारी चाय अगर और इस तरह और भी बहुत सारे आइटम है। मैं आप चाय के वाले से स्टील भी है, बहुत सारी चाय वहाँ जाती है, चाहे वहाँ जाएगी और वहाँ से फिर दूसरे शहरों में आके वो बिक जाती है। तो जो इंडस्ट्री है ये जो आपका चीनियन इंपोर्टर है वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो भी इस वक्त बहुत परेशान है, उसकी सेल भी गिरी हुई है। उसकी मेन वजूहत ये है कि वो फाटा वाटा जो मिसयूज होता है और चाहे वापस आती है दूसरे शहरों में, उसको हम कैसे रोकें? बताइए। आप नहीं रोकना है, गवर्नमेंट ने रोकना है। आप तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट है, आप लोगों ने गवर्नमेंट से रब्ता किया इस हवाले से? सर बहुत दफ़ा पूरे लेटर का फाइल है भरी हुई है, हमने ऐड भी दिया है, 2-3 दफ़ा इसमें हमने ऐड भी दिया है कि आप इसको जो है इसके ऊपर नज़रसानी करें, फाटा फाटा के कवानीन नज़रसानी करें फाटा फाटा के कवानीन पर। बहुत शुक्रिया मान पर अच्छा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट पेश हो गया है और बजट पेश होने के बाद एक्सपोर्टर्स और दीगर बिजनेसमैन इंतहाई परेशान है कि अब सनतें कैसे चलेंगी, कारोबार कैसे चलेगा। सेगमेंट क्लास भी बड़ी परेशान है कि किस तरीके से हम कमाएंगे और कितना टैक्स देंगे। इससे हर सेक्टर मुतासर हुआ है और इस हवाले से एक्सपोर्टर इस्लामाबाद जाएंगे, एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अगर उनके मनवन मसाइल नहीं सुने गए, उनके तमाम नुकात को नहीं माना गया, नहीं तस्लीम किया गया, तो बिल आखिर फैक्ट्रियाँ बंद करने का उन्होंने इशारा दे दिया है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ है। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अनवर काशिम मुमताज़, सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि 3,500 अरब रुपए के तारीख में पहली दफ़ा जो टैक्सेस आयद किए गए इस वफाकी बजट में और इसका बोझ लादा गया है खास तौर पर सैंडविच क्लास पर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, बात ये हो रही है कि टैक्सेस तो लगाए गए हैं लेकिन उन लोगों पे लगाए गए हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं जी। टैक्स लगाना जो है ना, कोई ऐसा उसमें कोई कबाद नहीं है। हुकूमत का काम है टैक्स लगाना, हुकूमत को लगाना चाहिए टैक्स। लेकिन ये कि उन लोगों पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं उन पे टैक्स लगाना जो है ना, उससे जो है बर्डन बढ़ जाता है।
جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ پاکستان میں جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ سیلریڈ کلاس دے رہے ہیں. اب سیلریڈ کلاس میں جو انہوں نے جو مڈل سلیبس میں ہیں ان کے سلیبس کو چینج کر کے ان کو جو ہے امپیکٹ کر دیا, جو کہ 15 سے 20% کا ہر آدمی کو ٹیکس کا امپیکٹ پڑا ہے. تو یہ جو امپیکٹ ہے, اور شروع میں لیول پہ جو کہ ویسے ہی برڈن ہے مہنگائی سے, ان کو مہنگائی بہت مطلب ان کے لیے وہ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, ان کے بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کو کوئی ریلیف دینا چاہیے تھا. تو یہ جو سیلریڈ کلاس ہے ان کو انہوں نے ٹیکس کر کے یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے جسے کہنا چاہیے ایک زندگی کے لیے ایک بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دی ہے. اس کے بعد جو اس کا امپیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے چیزوں پہ جہاں پہ انہوں نے سیل ٹیکس کو جو ہے وہ 18% لیا, جہاں پہ زیرو ریٹڈ تھے, جس میں فارماسٹیکل کی پروڈکٹس ہیں, جس ہر انسان کو اپنے زندگی کے لیے کبھی نہ روزانہ دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ زیرو ریٹڈ تھا, وہاں بھی انہوں نے 18% کا جو ہے وہ اطلاق کر دیا ہے. تو وہاں پہ چیزوں پہ جو ہے اس سے جو ہے عام آدمی کے ہاتھ میں جب وہ چیزیں جائیں گی تو وہ مہنگی ہو کے جائیں گی. تو ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے, دوسری طرف ٹیکس کی امپلیکیشن ہے. تو یہ جو عام آدمی ہے جس کو آپ نے ریلیف دینا تھا, دیکھیں مجھے ٹیکس لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ٹیکس ان پہ لگانا چاہیے جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. اچھا انور صاحب, میں سیلریڈ کلاس پر آ جاتا ہوں. سیلریڈ کلاس کی سلیب کیا ہے؟ اچھا اس کو میں سہل انداز میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص 50,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے اور وہ ایک سال میں اپروکسیمیٹلی 6 لاکھ روپے کماتا ہے, تو کیا اس پر ٹیکس ہے؟ وہ ٹیکس نیٹ میں آتا ہے؟ اس پہ ٹیکس نہیں ہے. اس سے اوپر جو کماتا ہے اس پہ ٹیکس ہے. اب اس میں مختلف سلیب ہیں جو 5% سے اس سے اوپر سے مراد کیا ہے؟ 51,000 55,000 مطلب کیا حد مقرر کی ہے گورنمنٹ نے ایک سال کی؟ نہیں وہ سلیبس ہیں, اس میں اس سلیبس میں مختلف سلیبس ہیں. اگر آپ وہ میں بتانے لگوں گا تو پھر وہ تو ایک ڈیٹیل وہ ہو جائے گی. نہیں سلیب کی سٹارٹنگ کیا ہے انور صاحب, کہاں سے ٹیکس لگنا شروع ہوتا ہے سیلریڈ کلاس پہ؟ 6 لاکھ سے اوپر سے لگنا شروع ہوتا ہے. یعنی 6,01,000 روپے اگر کوئی شخص کما رہا ہے تو وہ ٹیکس 6 لاکھ 1 روپیہ 6 لاکھ 1 روپے پہ اگر کوئی شخص کما رہا ہے تو وہ ٹیکس دے گا, ریٹرن فائل کرے گا سالانہ. اچھا اب اس میں کیا سلیب ان لوگوں نے سب سے پہلی کیٹیگری کیا رکھی ہے, کتنے پرسنٹ دے گا وہ؟ دیکھیں 5%, 10%, 15%, 20%. اب اس میں جو انہوں نے سلیب چینج کیا نا, اب یہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ڈیٹیل وہ ورکنگ اس کی آپ سہل انداز میں ایک جامع اس میں بتا دیں بس. سر یہ 20% کا امپیکٹ آیا ہے ہر کوئی 3 سلیب سے, جو جن پہ یہ امپیکٹ آیا ہے انہوں نے ہائر سلیب کو نہیں چھیڑا ہے. اس لیے کہ جو وہاں پہ جب پوسٹ پریس کانفرنس ہو رہی تھی بجٹ کی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہائر جو سلیب میں لوگ ہیں وہ ملک ٹیکس دینے کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس لیے ہم نے ٹیکس کلیکشن کے لیے سیلری ٹیکس کے جو کہ آلریڈی دبے ہوئے لوگ ہیں ان پہ انہوں نے ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا ہے. ان پہ تو ٹیکس کا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو تو کوئی ریلیف دینا چاہیے تھا. اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے اداروں کی لوگوں کی انہوں نے 22 سے 25% سیلری بڑھائی ہے, ان کی پینشن میں اضافہ کیا ہے, لیکن عام آدمی جو کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے کوئی ریلیف نہیں کیا. اچھا یعنی کوئی شخص 6 لاکھ سے زیادہ کما رہا ہے, مثال کے طور پہ 7 لاکھ ایک شخص کما رہا ہے سالانہ, صحیح ہے, اس کی سیلری جو ہے وہ ماہانہ اگر میں ایڈ کرتا ہوں تو ایک سال میں اس کا 7 لاکھ کا حجم بنتا ہے تنخواہ کا. تو ایک جو 6 لاکھ کے علاوہ جو 1 لاکھ روپے اس کے بعد وہ ٹیکس دے گا 5%. جی یہ اسی طریقے سے سلیب سے متعارف کرائی گئی حکومت کی طرف سے. جی وہ سلیب وائز کیلکولیٹ ہوتا چلا جائے گا, سلیب وائز وہ کیلکولیٹ ہوتا چلا جائے گا. اچھا سیلریڈ کلاس میں تو یہ بوجھ لا دیا گیا ہے. اب آ جائیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر. ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ 3% تھا اور نان فائلر پہ غالباً 10% تھا. تو اب وہ جو 3% فائلر ہے اور نان فائلر جو 10% ہے اس کو کیا ان لوگوں نے سلیبس کے ذریعے متعارف کرایا ہے؟ دیکھیں اب جو ہے اب اس کو ریٹ کو چینج کر دیا انہوں نے, 3, 4, 5 تھریشولڈ کر دیے ہیں. 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ اس لیول پہ 4% تک لے کے گئے ہیں. اب جو اس کا اپنا پراپرٹی کے لیول پہ ہوتے ہیں نا, اس میں 2 ٹیکس ہوتے ہیں, ایک تو کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے اور ایک ودہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے. جی ایڈوانس ٹیکس بھی, ایڈوانس ٹیکس کو ودہولڈنگ ٹیکس بھی کہتے ہیں, ایڈوانس ٹیکس بھی دیتے ہیں کہتے ہیں اس کو. تو وہ جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو سیلر ٹرانسفر کرتا ہے اور پرچیزر ٹرانسفر کرتا ہے, تو اس کے پاس جو ہے وہ ٹیکس کٹتا ہے جو کہ پہلے فکس تھا, اب انہوں نے سلیب وائز کر دیا اس کو. یعنی اس کو سہل انداز میں پوچھ لیتا ہوں, اگر کوئی شخص 50 لاکھ کا ایک پلاٹ لے رہا ہے, وہ فائلر ہے, اب وہ فائلر ہے, وہ 50 لاکھ کا پلاٹ لے رہا ہے,
تو اس کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا؟ 50 لاکھ کا پلاٹ لے رہا ہے تو 50 لاکھ سے اوپر سے 50 لاکھ پہ سے پلاٹ پہ اگر اس کو دینا ہے تو اس کو 3% دینا ہے. یعنی وہ فائلر ہے اس کو 3% دینا ہے صرف ٹیکس 50 لاکھ پہ. اور نان فائلر اگر 50 لاکھ کا پلاٹ لے رہا ہے تو اس کو کتنے % دینا ہوگا؟ اس کا وہ 100% بڑھ جاتا ہے. اس کو 100% بڑھ جاتا ہے. مطلب کس شرح کے حساب سے 100% کا اضافہ ہوگا؟ اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو عائد کی گئی ہے 5%، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں وہ امپیکٹ اگر بلڈرز کے کیس میں دیکھیں تو وہ تو پاس آن کر دیں گے، وہ عام لوگوں پہ پاس آن کر دیں گے، جس پہ بلڈرز نے وہ بھی کیا ہے. لیکن ایف ای ڈی جو ہے، لیکن ایف ای ڈی فلیٹس اور کمرشل ایریاز پہ لگی ہے ایف ای ڈی جو ہے، ہاں تو وہ پاس آن ہو جائے گی. لیکن ایف ای ڈی لگائی نہیں جاتی ایسٹس پہ. ایف ای ڈی ہمیشہ ٹریڈنگ پہ لگائی جاتی ہے، سروسز پہ لگائی جاتی ہے. جب پہلے لگتی تھی، جب وہ اس وقت جو ہے سالٹ اینڈ ایکسائز ٹیکس ہوتا تھا، جس پہ وہ ٹریڈنگ پہ آپ کے کارخانوں میں بیٹھے ہوتے تھے، وہاں پہ وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لی جاتی تھی. لیکن وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور وہ سروسز پہ زیادہ آ گئی تھی. پھر 18 امینڈمنٹ کے بعد سروسز جو ہے نا پروونسز کے پاس چلے گئی، سروس ٹیکس جو ہے پروونسز کے پاس چلے گیا. لیکن کچھ سروسز پہ، کچھ چیزوں پہ ابھی بھی ایف ای ڈی لگتا تھا. اب یہ پراپرٹی میں جو سروس ٹیکس لے گئے ہیں، یہ پہلی دفعہ ایف ای ڈی لگائی ہے انہوں نے. تو یہ اس سے اب جو کانٹرری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی بلڈر ہے اس کو پے کرنے کے بجائے وہ آگے پاس آن کر دے گا اس کو. اچھا مجھے آخر میں یہ بتا دیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار کے، اتنے ٹیکسز عائد کرتے گئے، وہ لوگ جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں، جو ٹیکس ریٹ میں نہیں ہے، جو ریٹرن بھی فائل نہیں کرتے، تو کیا اس حوالے سے آپ لوگ عدالت جائیں گے، کوئی پٹیشن فائل کریں گے؟ دیکھیں یہ جہاں تک یہ بات ہے کہ عدالت جائیں گے یا کوئی پٹیشن فائل کریں گے، ایشو یہ ہے کہ ایز این ہماری ایسوسیشن کا لوکل اس لیے نہیں بنتا کہ ہم ڈائریکٹلی ہٹ نہیں ہیں. یہ تو جو سیکٹرز ہیں ان کو جانا پڑے گا جن کو ہٹ ہوئی ہے. جیسے ایکسپورٹ والے جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو آپ کے کلائنٹ تو ڈسٹرب ہوئے ہیں نا اوبویسلی. جی ڈسٹرب ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں وہی آپ سے شروع میں نے بات کی کہ آپ کو نان فائلرز پہ ٹیکس لگانا چاہیے. اگر کارپوریٹ سیکٹر آپ لوگوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ عدالت جائیں گے؟ وہ دیکھنا پڑے گا کیس بنتا بھی ہے نہیں بنتا. بیکاز دیکھیں پہلے کورٹ جانے سے پہلے کیس کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہے گورنمنٹ کے پاورز ہیں اس ٹیکس کو لگانے کے. اگر پاورز ہیں تو کیس نہیں بنتا، پاورز نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے جو ٹیکسز کا بوجھ لادا گیا ہے یہ سراسر زیادتی ہے؟ لیکن بالکل جو آلریڈی دے رہے ہیں ان پہ لگانا جو ہے نا ٹیکس زیادتی ہے. بہت شکریہ علماء کاشف ممتاز، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ٹیکسز کا بوجھ لاد دیا گیا ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو، ایکسپورٹ سیکٹر ہو، سیلریڈ کلاس ہو، یا جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، خاص طور پہ ٹیلی کام سیکٹر، ان پر جتنی ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کیا ہے اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ لادا گیا، یہ سراسر زیادتی ہے. آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کو سیو کیا، آپ نے نان فائلرز کو سیو کیا. نان فائلر کے اوپر آپ نے سختیاں ضرور کرنی ہے، لیکن اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آپ نے کوئی مربوط حکمت عملی متعارف نہیں کرائی ہے. جب تک نان فائلر فائلر میں نہیں آئے گا اور جو زیرو ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ جینون اپنا ریٹرن فائل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری ٹیکس جی ڈی پی امپروو نہیں ہوگی. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.